اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام جو آپ نے ختم قرآن کی مناسبت سے پڑھی تھی، اور بہت سارے مومنین نے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس ماہ مبارک میں ایک دفعہ سے زیادہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ مجھے کل بتا رہے تھے کہ بعض خواتین میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا ہے، 3 دن میں ایک قرآن ہو۔ ان کو آج میرے خیال میں کوئی وہ ترجمہ قرآن بھی شیخ صاحب والا بطور ہدیہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کو ختم کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اس کا ایک حصہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ ہے اللہم فکما جعلت قلوبنا لہ حملا وعرفتنا برحمتک شرفہ۔ آپ نے بڑے دعا کے انداز میں کسی بڑے سیاسی جلسے میں، پارک میں یا مسجد النبی میں نمازیوں کے جو ہے نا بڑے مجمع میں نہیں، محراب بابت میں بیٹھ کے وہ ظالم حکمرانوں کو جو سنانا چاہتے تھے وہ آپ نے سنایا ہے۔ فرمایا اللہم، یہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہم فکما حملت قلوبنا حملتا لہ وعرفتنا برحمتک شرفہ وفضلہ فصل علی محمد وآل محمد الخطیب بہ وعلی آلہ الخزان لہ۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کے ایک ایک جملے پر۔ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ نہیں کروں گا، جو ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے وہی کروں گا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا، دلوں کو حامل بنایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا قرآن کہ جس کے بارے میں خدا کا دعویٰ ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اچھا، اوپر بھی بتایا آپ نے کل کے درس میں انزلتہ علی نبیک مجملا، یعنی ظاہری جو قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے دیکھو تو مجمل ہے، سربستہ ہے، اور یعنی تمام احکام اس میں مفصل طور پر بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ وَأَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا، لیکن اس کے عجیب اور غریب جو اسرار یا رموز ہیں مکمل طور پر ان سے رسول خدا کو تو نے بذریعہ الہام آگاہ کیا۔ ظاہری الفاظ قرآن میں وہ تمام احکام نہیں ہیں، تفصیل بذریعہ الہام ان حضرت کے قلب پاک پر تو نازل فرمایا۔ اچھا، جہاں ان حضرت کا نام لیا وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا، اور پھر ساتھ ساتھ پھر ہمیں اسی علم قرآن یعنی اسی علم قرآن کا جو مفصل علم قرآن ہے اس کا تو نے ہمیں وارث بنا دیا، اس کا تو نے ہم وارث بنا دیا۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ، اور تو نے ہمیں برتری دی، افضل قرار دیا ان لوگوں پر کہ جو علم قرآن سے جاہل تھے اور بے خبر تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یعنی عجیب واقعات ہیں تاریخ کے اندر جو ہے نا، یعنی ایک حکمران نے ایک خاتون کو اس لیے سنسار کرنے کی سزا سنائی۔ سنسار یعنی گڑھا کھودا جاتا تھا اور یہ یہاں تک اس کو دفن کر کے وہ لوگوں کو پتھر دیے جاتے تھے اور چاروں طرف سے اس کو
مار مار کے جان سے مار دیتے تھے. یہ اس کو سزائے موت دینے کا طریقہ تھا. اس کو رجم کہتے ہیں نا، رجم. وہ لے کے جا رہے تھے اس کو رجم کرنے کے راستے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ملے. کہا کہ کدھر لے کے جا رہے؟ وہ عجیب انداز میں لے کے جا رہے کیونکہ مرد ہیں، ایک خاتون ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پر بھی وہ کالا کپڑا باندھا ہوا ہوگا. اچھا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس کو سنسار کرنے جا رہے ہیں. کس جرم میں؟ کہا کہ اس کا کیس آیا تھا حاکم وقت کے پاس، تو اس کا قصور یا جرم یہ تھا کہ اس کے یہاں شادی کے 6 مہینے کے بعد اولاد ہوئی ہے. اس جرم میں اس کو جو ہے نا وہ شادی شدہ عورت کو جو زنا کی جو سزا ہے وہ اس کو دے رہے ہیں. 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. غیر شادی شدہ ہو تو 100 شادی شدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بھی ابھی جلدی نہ کرو، مجھے بات کر لینے دو نا، جو حاکم وقت سے مجھے بات کر لینے دو. جا کے آپ نے بات کی اور سمپل 2 قرآنی آیات کو پڑھا. ایک آیت میں خدا فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچہ حمل ٹھہرنے سے لے کر ولادت کے بعد اور دودھ چھڑانے تک کا جو دورانیہ یا مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں. 30 مہینے میں یعنی وہ سمجھیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ دودھ پیتا ہے. وہ دودھ جو ہے وہ جو ہے نا وہ ملا کے وہ 9 مہینہ اور وہ دودھ پلانے کا دورانیہ ملا کے یہ 30 مہینے بنتے ہیں. دودھ کتنے سال یا مہینے پلایا جاتا ہے وہ دوسری آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں کوئی پیچیدہ روایت بھی نہیں ہے. 2 آیتوں کو پڑھو، اس کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. مائیں اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں گی. 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24. 30 میں سے 24 نکالو تو کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینہ. یعنی ایک بچہ ماں کی پیٹ میں 6 مہینہ رہنے کے بعد نکل آتا ہے. آپ اس کے بارے میں نہیں کہتے یہ ناجائز اولاد ہے. یہ سادہ سا جو ہے نا قرآن کی ان 2 آیات کا علم نہیں تھا، یہ جس کی وجہ سے وہ اس کو سنسار کرنے کی جو ہے نا وہ سزا دی ہے. آپ نے فرمایا وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسِّرًا، اس کا جو مکمل علم ہے قرآن کا اس کا تو نے وارث بنا. یہ تو کوئی راز بھی نہیں ہے بھائی. یہ جو 2 آیتوں کا نتیجہ ہے یہ کوئی متشابہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن میں اللہ کے آنے جانے کا ذکر ہے، وہ تو آتا جاتا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ہے اللہ عرش پر ہے، وہ تو کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ تو جگہ بھی نہیں گھیرتا. جی یا وہ جو آیے کریمہ ہے یہودیوں کہتے ہیں کہ وقالت الیہود ید اللہ مبسوطۃ، یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جی بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بند جائیں اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے. بل یداہ مبسوطتان، یہ پیچیدہ آیت ہے. بھئی اللہ کے ہاتھوں کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے. اللہ کے ہاتھ کے بندے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے کھلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیچیدہ عبارت ہے. ہاں اس کی تفسیر چاہیے، توجیہ چاہیے، اس کی تعویل چاہیے. وہ یہ 2 آیتیں ہیں، یہ تو کسی توجیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کلیئر ہے، 2 + 2 4 کی طرح ہے بھائی. 2 + 2 4 کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی وہ کل میں نے پڑھا تھا فضلتنا علی من جہل علمہ. اچھا اس کے بعد یہ اگلا ہے صلوات بھیجا ہے آپ نے. رب صل علی اطایب اہل بیتہ الذین اخترتہم لامرک. یہ پوری تبرک کے طور پر جو ہے نا وہ پوری عبارت پڑھتا ہوں. امام کے الفاظ وجعلتہم خزنۃ علمک، اہل بیت کے فضائل کا سمندر ہے یہ 4 سطر جو ہے نا 4 سطر. یا
صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ صلی علی اطائب اہل بیتک الذین اخترتہم لامرک وجعلتہم خزانۃ علمک وحفظۃ دینک وخلفاءک فی ارضک وحججک علی عبادک طہرتہم من الرجس والدنس تطہیرا بارادتک وجعلتہم الوسیلۃ الیک والمسلک الی جنتک۔ مکتب اہل بیت کا کون سا وہ حساس عقیدہ ہے کہ جس کو امام نے اس چار جملوں کے اندر بیان نہیں کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا ان کے اہل بیت اطہار پر، ان کے یعنی رسول خدا پر نا، چونکہ پھر رسول خدا کا ذکر آیا ہوا ہے، پروردگارا ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما۔ جی رحمت نازل فرما، خدا کی طرف سے صلوات کا مطلب ہی رحمت نازل کرنا ہوتا ہے۔ خدا صلوات بھیجتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ خدا بھی ہماری طرح کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہیں، خدا رحمت بھیجتا ہے، خدا صلوات بھیجتا ہے یعنی رحمت بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ یا رحمت نازل فرما جنہیں تو نے امر برکت میں دین اور شریعت کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں تو نے دین اور شریعت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی ہمیں کہا کہ دین کو ان سے لے کر عمل کرو۔ یہ یا کہتے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یہ بڑے بڑے یہاں تک داڑیاں یا سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے کہتے ہیں اہل بیت سے تمسک کا مطلب ان سے محبت کرنا ہے۔ یہ یا تم امام زین العابدین تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نعوذ باللہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کہتے ہیں کہ وہ جنہیں تو نے امر دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے علم کا خزینہ دار، خدا کے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ۔ امام کا کام اور کیا ہوتا ہے؟ امام کی نئی شریعت لے کے نہیں آتا، آن حضرت کی آخری شریعت کا وہ محافظ ہوتا ہے۔ وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَانَ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا کہ بھئی وہ دوسرا جو جملہ ہے ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، میں نے تیری خوشنودی کے لیے پوری مخلوق کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ فلو قطعتنی فی الحب اربا، اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لما حن الفؤاد الی سواکا، ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا دل تیرے غیر کی طرف جھک نہیں سکتا۔ انکان، یہ دیکھیے یہ سنانا چاہ رہا تھا آپ کو شعر، اس کی جگہ دوسرا یاد آ گیا۔ انکان دین محمد، امام اللہ کے دین کا محافظ ہوتا ہے۔ انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر محمد مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، اے بنی امیہ کے خناشام تلواروں، یہ حسین کا سینہ حاضر ہے۔ یہ دیکھیں، اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی تلوار لے کے اٹھا ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے، بچے بھی شہید ہو گئے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کی جو ہے نا وہ فردوں کی قربانی دینی پڑ گئی ہے، اور کسی نے دیکھا کہ نہیں دین کی حفاظت اس میں ہے کہ بھئی 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرو، محراب عبادت میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ دعائیں کرو، یہ دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ جعلتہم حفظتاً لدینک، ان کو اہل بیت اطہار کو تم نے اپنے دین کا محافظ، زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین۔ کیا خیال ہے، یہ بس وہ محراب عبادت تک محدود رہ گئی تھی اور حکمرانوں تک امام کی اس دعا کا مضمون نہیں پہنچا تھا جی، اور اب زمین پر اپنا خلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا۔ اشہد ان امیر المؤمنین واولادہ المعصومون حجج اللہ، یہی اذان میں ہم جو ہے نا وہ دنیا والوں کو سناتے ہیں، جنہیں اپنے ارادہ، بریکٹ میں لکھا ارادہ ازلی، جنہیں تو نے اپنے
وہی اشارہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں تو نے اور جنہیں اپنے ارادہ برکت ازلی سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک اور صاف رکھا، اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔ صفر سے جدیہ میں ہے، دیکھیں یہ تیسرا حوالہ ہے، دعا نمبر 47 ہے۔ البتہ یہ ٹکڑا جو ہے وہ اوپر کا ٹکڑا وہ ختم قرآن کی مناسبت سے تھا، اور یہ جو جملہ ہے یہ عرفہ کے دن روز عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو ایک طولانی دعا امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح کی طولانی دعا امام زین العابدین کے وہاں میدان عرفات میں۔ اچھا ہے یہاں بھی اب یہ رواج چل نکلا ہے کہ یہ دعا خصوصاً امام حسین کی دعا صرف میدان عرفہ نہیں، یہاں پاکستان کے بھی بعض عبادت گاہوں میں مساجد میں بعض علماء کرام مومنین اور مومنات دعائے عرفہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر توحید کے بڑے جو ہے نا وہ ذخیرے ہیں، جن کو تو نے اپنے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور جنت آنے کا راستہ قرار دیا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، آگے پھر وہی وہ امام اور امامت کا وہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل والا بھی یہ والا بھی کل اگر عید ہوتی ہے تو کل، ورنہ پرسوں عید کے دن خطبے میں ان کو بیان کروں گا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔